ہے نا. جب تک وہ دکان تھی تب تک کام چل رہا تھا. ابو کے مرنے کے بعد وہ دکان کو کسی نے، ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے سمجھا بجھا کر وہ دکان 500 روپے میں بکوا دی. اب جب تک وہ پیسے تھے ان بچوں کو کھانے کو ملا، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو پھر اس کی امی کئی جگہوں پر گئی، ہر جان پہچان والے کے پاس ادھار مانگنے گئی. انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑتا ہے نا. اس کے علاوہ میرے علاج پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہوتا رہتا. میں ہمیشہ سے بیمار رہی ہوں. میری ایک جڑواں بہن ہے جو بالکل ٹھیک ہے. میری امی چلاتی تھیں کہ وہ میری مسلسل بیماری اور علاج سے تنگ آ چکی ہیں، ہے نا. اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، ان کے گھر کے خرچ نکالنے تھے. اس کے باوجود ان کی ایک بیٹی جو ہے تو ہمیشہ بیمار رہتی تھی، جس کی دوائیوں کا خرچ ہمیشہ پرماننٹ رہتا تھا. تو اس کی امی جو ہے تو پریشان ہو جاتی تھیں اور اس کی بیماری اور علاج کے لیے پیسے خرچ کر کے وہ تنگ آ چکی تھی. اور جو ہے تو ایک مرتبہ کی بات ہے، جب میں بہت بیمار تھی، کسی نے امی کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی صلاح دی. وہ ڈاکٹر بہت اچھا مانا جاتا تھا. مجھے نرسنگ ہوم لے جایا گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں مرنے والی ہوں. علاج کے لیے صرف نرسنگ ہوم کے بستر کا خرچ ہی 250 روپے روزانہ کا ہے، علاج کا خرچ الگ. میری امی نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تب اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں، پر وہ نہ مانی. میں وہیں پڑی رہتی جب تک کہ دوپہر کو وہ واپس نہ آتی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیسہ کہاں سے لاتی، پر وہ میرے علاج کے لیے کچھ نہ کہیں سے پیسے لے ہی آتی ہے نا. ایک مرتبہ وہ لڑکی بہت بیمار ہو گئی تو کسی نے اس کی امی کو صلاح دی کہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، کہ پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے تو بہت اچھا ہے. تو اس کی امی اسے نرسنگ ہوم لے کر گئیں. نرسنگ ہوم لے جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مرنے والی